دنیا کے سب سے بڑے جنگل کے روپ میں اپنی پہچان رکھنے والا ایمیزون جنگل عجیب و غریب مخلوق اور مسٹریز سے بھرا ہوا ہے۔ اس جنگل کو زمین کا ہارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل اتنا بڑا ہے کہ یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سامنے آتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ ڈراؤنے جانور، ایناکونڈا، پائتھون، کوبرا، خطرناک زہریلے پیڑ پودے، دل دہلا دینے والی ندیاں آپ کو اسی جنگل میں ملیں گی۔ لوگوں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ اس جنگل میں دیوہیکل ڈائنوسارز بھی رہتے ہیں۔ ایمیزون جنگل دنیا کے 9 مختلف کنٹریز تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی میسونیس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس میں انڈیا جتنے 2 کنٹریز اور یونائٹڈ کنگڈم جتنے 28 کنٹریز ایزیلی فٹ آ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تک ہم زمین پر پائے جانے والے اوشنز کا بہت بڑا حصہ ایکسپلور نہیں کر پائے، ٹھیک اسی طرح ایمیزون کا بھی بہت بڑا حصہ ابھی تک انسانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ اس جنگل میں 390 بلین درخت ہیں، جس میں لاکھوں کریچرز کئی ہزار سالوں سے رہ رہے ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ اکثر یہاں دن کے اوقات میں بھی رات کا گماں ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی تو دور، یہاں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پورے 10 منٹ بعد درختوں سے ہوتا ہوا زمین پر گرتا ہے۔ سال بھر میں شاید ہی کوئی ایسا ویک گزرتا ہو جب ایمیزون میں بارش نہ ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایمیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایمیزون میں والیوم کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ریور بھی موجود ہے، جو کہ 6400 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس ریور کو ایمیزون ریور کہا جاتا ہے۔ یہ ریور جہاں بے حد حسین ہے، وہیں خوفناک اور ڈراؤنا بھی۔ یہاں ایل فش اور گرین ایناکونڈا جیسے خطرناک جانور بھی ہیں، جو ایمیزون کے علاوہ کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ آج ہم ایمیزون جنگل کی چند مسٹریز اور ڈسکوریز کی بات کریں گے۔ کچھ مسٹریز کو تو سالو کر لیا گیا ہے، لیکن بہت ساری ابھی بھی ریسرچرز کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، سٹی آف گولڈ۔ ایمیزون جنگل کی ایک بہت بڑی مسٹری ہے سٹی آف گولڈ، جسے ایلڈوراڈو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کامن بیلیف ہے کہ کسی دور میں ایمیزون کے جنگلوں کے بیچ ایک ایسا شہر تھا جس کی 4 دیواری سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جہاں کا کنگ روزانہ سونے کے پاؤڈر سے نہا کر ایمیزون میں سارا سونا بہا دیتا تھا۔ یہ ایسا شہر ہے جس کی ایگزیکٹ لوکیشن بہت ہی کم لوگ جان پائے ہیں، اور جس کسی کو بھی اس کا پتہ چلا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ جب یورپینز کو ایمیزون میں واقع سٹی آف گولڈ کا پتہ چلا تو وہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس کی کھوج میں ایمیزون آئے۔ ایمیزون کی چھان بین کے دوران انہیں یہاں پر بہت سارے لوکل ٹرائبز تو ضرور ملے، لیکن وہ شہر نہیں ملا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس مشن کی ناکامی کے بعد ایلڈوراڈو کو متھ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن اس لاسٹ سٹی کی کہانی یہاں بھی نہیں رکی، بلکہ 19 سینچری میں ایک برٹش ایکسپلورر پرسی فاسٹ نے ایلڈوراڈو کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ پرسی فاسٹ اپنے کام میں پوری طرح ماہر تھے اور امید کی جا رہی تھی کہ وہ اس سٹی آف گولڈ کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ انہوں نے ایمیزون میں ٹوٹل 8 ایکسپیڈیشنز کیے، لیکن اس دوران ان کو سٹی آف گولڈ تو دور کی بات بلکہ دوسرے شہر بھی نہیں ملے جن کا ذکر یورپینز نے کیا تھا۔ بہت ساری ناکامیوں کے بعد پرسی فاسٹ سال 1925 میں آخری بار اس جادوئی شہر کی کھوج میں نکلے، مگر افسوس پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں لوٹ پائے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ایمیزون کے اندر موجود یہ جگہ ہیبیٹیبل نہیں ہے، لہٰذا یہاں کوئی بھی شہر بسانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے یہاں ایسے نشانات ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دور میں یہاں انسانوں نے پورے شہر بسائے ہوئے تھے۔ کئی مقامات پر ہیومن ویسٹ بھی ملا ہے، جو یہاں انسانوں کی آباد کاری کو واضح کرتا ہے۔ لیڈار سکیننگ ڈیوائس کے ذریعے ایسے سٹرکچرز بھی ملے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جنگل کے اندر چھپ گئے تھے۔ ان سب ڈسکوریز کے باوجود آج تک یہ معلوم نہیں پڑ سکا کہ آخر ایلڈوراڈو کس جگہ موجود ہے۔ آج بھی یہ سٹی آف گولڈ سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے ایک پراسرار راز بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، جیوگلفز۔ مارچ 2018 میں آرکیولوجسٹ کے ہاتھ کچھ ایسا لگا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دراصل ایمیزون جنگل میں 81 سیٹلمنٹس کو ڈسکور کیا گیا، جن میں ٹرنچ کی چوڑائی 12 فٹ جبکہ گہرائی 13 فٹ کے قریب تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ یہ سیٹلمنٹس، جنہیں جیوگلفز کہا جاتا ہے، یہ کس نے بنائی
اور انہیں بنانے کا آخر مقصد کیا تھا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ دن رات ریسرچ کرنے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ 2000 سال پہلے ان جیوگلفس کو ایک اینشنٹ سیولائزیشن نے بنایا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایمیزون کے جنگلوں میں انسان ایک بہت بڑی تعداد میں بسیرا کیے ہوئے تھے۔ یہاں انسانوں کی آبادی کم از کم 6 سے 10 ملین کے درمیان تھی۔ اس قدیم دور کے انسانوں نے یہاں مال مویشیوں کو پالنے اور پروڈکٹیویٹی کو انہینس کرنے کے لیے یہاں بڑی تعداد میں جیوگلفس کو بنایا تھا۔ نمبر 3، واکنگ ٹریز۔ آج تک آپ نے شاید کہانیوں میں ہی چلنے والے درختوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آپ کو بتا دیں کہ ایمیزون کے جنگلوں میں درختوں کی ایک ایسی قسم بھی دیکھی گئی ہے جو چل سکتے ہیں۔ ان درختوں کو واکنگ پام ٹریز کہا جاتا ہے۔ 75 فیٹ لمبے ان درختوں کو سال 1980 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ ان ٹال ٹریز پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان کی روٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہ ٹریز اپنی پرانی جڑوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نئی جڑوں کے تھرو آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، پنک ڈالفن۔ پنک ڈالفن ایمیزون جنگل کے بیچوں بیچ سے بہنے والے ایمیزون ریور میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات آپ کے لیے یقیناً حیرت کا باعث ہوگی کہ ایمیزون ریور میں پائی جانے والی پنک ڈالفن جہاں ایک طرف تو دکھنے میں عام ڈالفن سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور عجیب ہوتی ہے، وہیں یہ اگریسو نیچر کی بھی ہوتی ہے۔ اپنی اسی اگریسو نیچر کی وجہ سے ہی پنک ڈالفن انسانوں کے اوپر بھی حملہ کرنے سے نہیں کتراتی۔ اس کے انسانوں پر اٹیک کرنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔